رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال الله تعالى إن الله مع الصابرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي القول أو كما قال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يرضيكم من نعمه وأحبوني بحب الله عز وجل وأحبوا أهل بيتي بحبي أو كما قال. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر صحابی رسول خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عظیم فرزند صحابی رسول سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ ہجرت کے چوتھے سال شعبان المعظم کی 3 تاریخ کو ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر مبارک 7ویں سال میں تھی. ان کے بڑے بھائی صحابی رسول امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ان سے 1 سال پہلے سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. اور ان دونوں بھائیوں کے نام ان کے نانا خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے حسن اور حسین. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت کی خبر
رحمت عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے خوشی کے ساتھ فوراً حاضر ہو کر ان کو اپنی گود میں لی اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی اور یوں ان کے پیٹ میں سب سے پہلی چیز بطور گھٹی کے جو گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ ساتویں دن ان کا عقیقہ بھی آپ نے خود کیا، ان کے ختنے کروائے اور ان کے سر کے بالوں کے برابر چاندی کی خود صدقہ دی اور آپ نے ان کے متعلق بڑی فضیلتیں بیان فرمائی جو اہل سنت والجماعت کی معتبر ترین کتابوں میں صحیح روایات موجود ہیں۔ بخاری، مسلم اور ترمذی کے اندر یہ روایات کافی تعداد میں ہیں۔ مستدرک حاکم میں اور مسند احمد بن حنبل میں بھی بڑا ذخیرہ ہے ان احادیث کا جو مختلف صحابہ کرام سے روایات ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خود سنا۔ ویسے بھی صحابہ کرام اہل ایمان کا ایمان ہے اور اہل ایمان اصحاب رسول کو اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں، تو صحابی ہونے کی حیثیت سے بھی وہ ساری فضیلتیں آپ کو حاصل ہیں اور اس سے بڑھ کر کہ آپ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، لخت جگر علی والمرتضیٰ ہیں۔ صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں بھائی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور جنت میں تمام لوگ جوان ہی ہوں گے۔ گویا کہ دنیا کے اندر جو لوگ ایمان کے عالم میں جوانی میں فوت ہوئے اور وہ جنت میں جائیں گے تو ان سب کی سرداری ان جوانوں کو دی گئی۔ یہ جنت کے اندر بھی آپ کے مرتبے کا بیان ہے، تو اس سے آپ کا جنت میں جانا کنفرم اللہ کے رسول کی زبان سے ہو بائی نیم۔ اسی طرح جنت میں جو بڑی عمر کے لوگ ہوں گے، یعنی دنیا میں جو بڑی عمر میں گئے، ان کے سردار ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ دنیا کے اندر جوانی سے آگے کی عمر میں جو لوگ فوت ہوئے، جب وہ جنت میں جائیں گے جوانی کے ساتھ، لیکن ان تمام اہل ایمان کے سردار حضرت ابو بکر اور عمر ہوں گے، تو پھر ان کا جنتی ہونا بھی کنفرم ہے۔ جس طرح حضرت حسن اور حسین سے محبت ایمان ہے، جناب ابو بکر و عمر سے بھی محبت عین ایمان ہے۔ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ سے نفرت
یہ رسول اللہ کی تربیت اور تعلیمات کے خلاف ہے، اور صحابہ کی محبت کا نعرہ لگا کر اہل بیت نبی سے نفرت، یہ بھی دین اور اسلام کے خلاف ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ جس طرح انسان کے وجود میں دو آنکھیں ہیں اور دونوں ہی اہم ہیں، اور اس کے بغیر انسان کا کام نہیں چلتا، یہ دین اسلام کی دو آنکھیں ہیں۔ ایک آنکھ کا نام صحابہ ہے اور دوسری کا نام اہل بیت نبی ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے جید علماء میں سے تھے، بڑی بہترین قسم کی کتابیں مختلف عنوانوں پر لکھی انہوں نے، اور تعلیمی اور تاریخی میدان میں ان کا بہت کام ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کو دو الگ الگ خانوں میں تقسیم کرنا، یہ تاریخ اسلام کو ناقص سمجھنے کے مترادف ہے۔ ان میں جدائی نہیں اور تقسیم نہیں، یہ ایک ہی چشمے سے سیراب ہوئے اور ایک ہی گھاٹ سے ان دونوں نے پانی پیا، اور جب ہم کسی ایک کی تنقید کریں گے تو یہ براہ راست اس تربیت پہ سوالیہ نشان ہوگا جو 23 سال تک اللہ کے رسول نے کی۔ تو اس لیے تمام مسلمان اہل بیت سے انتہائی محبت رکھتے ہیں اور تمام صحابہ کرام سے انتہائی محبت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت اور اہل بیت، ان کی الگ سے بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے جس وقت ہم اہل بیت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد وہ تمام ہستیاں ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں، صرف 2-3 بندے نہیں، تمام اہل بیت۔ اگر ہم یہ کہیں اہل بیت کا لفظ بول کر کہ اس سے مراد امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور بس، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث رسول کے بھی خلاف ہے، اور عربی لغت کے بھی خلاف ہے، اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اہل بیت کا ترجمہ ہے گھر والے، اور گھر کی بنیاد خامد اور بیوی کے رشتے سے بنتی ہے۔ بیوی ہے تو گھر ہے، بیوی ہے تو اولاد ہے، بیوی ہے تو پوتے اور نواسے ہیں، بیوی ہے تو بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بیوی ہی کوئی نہیں تو کچھ بھی نہیں، نہ اولاد ہونی ہے، نہ پوتے، نہ نواسے، نہ داماد، نہ سسرال، کوئی رشتہ بھی نہیں۔ تو گھر بنتا کب ہے؟ جب میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو گیا، اور جب مرد یہ کہتا ہے میرے گھر والے، تو عقل یہ کہتی ہے بیوی اس میں شامل ہے۔ بیوی کو اہل بیت سے نکال نہیں سکتے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ داماد اہل بیت میں ہے لیکن بیوی نہیں، بیٹی ہے لیکن اس کی امی نہیں، بیٹا اہل بیت میں ہے لیکن بیٹے کی جو ماں ہے وہ اہل بیت میں نہیں،
یہ دنیا کی کسی عقل اور سائنس میں بات آتی نہیں۔ اس لیے جب ہم بولتے ہیں اہل بیت کا لفظ تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں بھی ہیں، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، حفصہ، میمونہ، زینب بنت حارث، زینب بنت جاش، سودا بنت زمعہ، حضرت جویریہ، ماریہ قبطیہ وغیرہ ذالک۔ 11 ازواج رسول جو ایمان والوں کی مائیں ہیں سورہ احزاب کے مطابق، وہ اس میں شامل ہے براہ راست ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کی جو براہ راست اولاد ہے، آپ کا خون، بیٹے اور بیٹیاں سارے کے سارے وہ اہل بیت میں ہیں۔ 4 بیٹیاں ہیں تو چاروں اہل بیت ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ چوتھی بیٹی اہل بیت میں ہے، پہلی 3 نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اہل بیت میں نہیں، یہ اس سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اب بیٹی کے بیٹے اہل بیت میں ہوں اور حقیقی بیٹی اہل بیت میں نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تو عقل کی باتیں ہیں، کتابی باتوں کو چھوڑ دیں۔ اور اگر بیوی کو اہل بیت میں سے نکال دیا جائے تو اہل بیت بنتے ہی نہیں۔ آپ بازار جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے، 1 2 3 4 جتنی بھی بیوی ہیں، رستے میں کوئی بندہ ملتا ہے کہ حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بس گھر والوں کے ساتھ بازار جا رہا ہوں، اور ساتھ بیوی ہوتی ہے، بچی بھی نہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں بیوی کی بات کر رہا ہے۔ اور اگر بیوی نہیں ہے، صرف بیٹے ہیں ساتھ، اور آپ یہ کہیں گھر والوں کے ساتھ جا رہا ہوں، اب وہ ایک دفعہ دیکھے گا کہ گھر والے ہیں کہاں، یہ تو بیٹے ہیں۔ براہ راست اہل بیت کا لفظ بیویوں پہ پھٹ آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر بیوی کی وجہ سے آگے جو اولاد ہے وہ بھی اہل بیت میں آئی۔ اور آج بھی بیوی کو کہتے ہیں گھر والی، کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولو۔ آپ کہتے ہیں گھر والی، ہمارے معاشرے میں بندہ سمجھ جاتا ہے بیوی کی بات۔ جب بھی کہیں گھر والی، بیوی کے علاوہ ذہن میں کوئی بھی نہیں آتا، کوئی بہن، پھوپھی، مامی، چاچی ذہن میں نہیں آئے گی، بیوی آئے گی، بچے بھی نہیں آئیں گے۔ تو اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ تو رسول اللہ کے 11 گھرانے تھے، کتنے تھے؟ اونچا بولیں۔ تو یہ 11 کی 11 رسول اللہ کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچا بولیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل بیت کا جو لفظ ہے، یہ موقع کی مناسبت سے جہاں اس کا ذکر ہے، اس عبارت اور کلام کو دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ یا تو اس سے مراد بیویاں ہوں گی یا اس سے مراد خاندان ہوگا۔ کبھی بیویوں پر اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے اور کبھی خاندان پر بولا جاتا ہے، لیکن ایک بندہ کہے صرف خاندان مراد ہے، بیوی ہے ہی نہیں، یہ بات ممکن نہیں۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں، صرف بیوی ہے۔ فرشتے آئے، انہوں نے آ کے خوشخبری دی کہ آپ کو اللہ بیٹا دینے لگے، آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دینے والا ہے۔ بیوی بوڑھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہیں۔ بیوی حیران ہو گئی کہ میرا بیٹا اس عمر میں اتنی بوڑھی ہو گئی، چہرے پہ جھریاں پڑ گئیں، اور میرا بیٹا کیسے؟ اب یکدم فرشتے حضرت ابراہیم کی بیوی سے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صدیوں بعد اس کو بیان کیا۔ اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم
پہ تعجب کرتی کہ یہ کیسے ہوگا. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں اے اہل بیت. انہ حمید مجید، وہ لائق تعریف ہے اور بہت بزرگ ہے. جب وہ کہہ دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. تعجب کی کیا بات ہے. حضرت ابراہیم کے تو بیٹے ہی کوئی نہیں، بیٹی کوئی نہیں، اولاد ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی مجھے بیٹا چاہیے، دعا قبول ہو گئی. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ جا کر بتاؤ کہ آپ کی دعا قبول ہے، اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے. بیوی نے سنا تو حیران ہو گئی، یہ کیسے ہوگا؟ 80 سال سے اوپر میری عمر ہے اور بیٹا کیسے ہوگا؟ اتنی بوڑھی عورت. تو فرشتے کہنے لگے اے اہل بیت، آپ پر اللہ کی رحمت بھی ہو اور برکتیں بھی ہوں. اللہ کے حکم سے تعجب ہو رہا ہے آپ کو؟ وہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ہر چیز کس کے اختیار میں؟ یہ قرآن کریم میں. تو فرشتے حضرت ابراہیم کی بیوی کو کہتے ہیں اہل بیت. اس میں تو اختلاف ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر پارہ نمبر 21 میں اس کو بیان فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پورے واقعے کو. اور یہ فرشتے پھر یہاں سے جب نکلے تو یہ سیدھا سدوم نامی بستی میں گئے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے. وہ قوم بہت بدکار، فحاشی اور عریانی سے لبریز اور جنسی جرائم کا شکار تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو بھیجا کہ حضرت ابراہیم کو خوشخبری دیں اور خوشخبری دے کر وہاں سے نکلیں اور سیدھا آپ چلے جائیں اور جا کر قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیں. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس چیز کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ حضرت ابراہیم کو جس وقت یہ خوشخبری دی تو ان کی بیوی نے تعجب کیا، تو فرشتوں نے ان کو یہ جواب دیا. اور فرشتہ بیوی کو کہہ رہے اتعجبین. جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ یہ صیغہ نکال کے چیک کریں کہ تعجبین کون سا صیغہ ہے. تعجبین یہ واحد مذکر واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، مضارع معلوم کا، اور یہ صرف مؤنث اور عورت کے لیے بولا جاتا ہے، یہ مرد کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ صیغہ ہی مؤنث کا استعمال کیا. اور ان کو فرشتہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہیں، آپ پر اللہ کی رحمت و برکتیں ہوں اے اہل بیت. اہل بیت کا لفظ قرآن ذکر کر رہے. اب وہاں نہ بیوی ہے نہ بیٹا ہے، صرف وہاں نہ بیٹا ہے نہ بیٹیاں ہیں، نہ نواسہ ہے نہ نواسیاں ہیں، نہ داماد ہے نہ کوئی اور کھڑا ہے، نہ حضرت ابراہیم کے خاندان کا کوئی بندہ کھڑا ہے. اور فرشتے بات بھی حضرت ابراہیم کی بیوی سے کر رہے ہیں. اور ان کے لیے کون سا لفظ بولتے ہیں؟ اونچا بولیں، قرآن کریم میں آیا ہوا ہے. اگر کوئی کہہ لیں جی حضور کی بیویاں اہل بیت میں نہیں، تو اس آیت کو کہاں لے کے جائیں؟ اس لیے جب ہم کہتے ہیں اہل بیت نبی تو ہم تمام اہل بیت کی بات کرتے ہیں کہ سارے ہی اہل بیت ہمارے ایمان کے حصے ہیں. آج میں صرف 2-4 ہستیوں کا گن گاؤں اور باقیوں کا نام بھی کبھی نہ لوں، مجھے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ ان کی وفات کب ہوئی اور کیسے ہوئی، ان کی زندگیاں کیسے گزری، ان پر کون سے امتحانات آئے، ان کی سیرت کیا ہے، تو پھر میں اہل بیت کو چاہنے والا تو نہیں، میں تو ڈرامہ کر رہا ہوں. تو الحمدللہ اہل السنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کو، 4 بیٹیوں کو، 3 بیٹوں کو، 3 دامادوں کو، تمام نواسوں اور نواسیوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کزن ہیں حضرت علی، جعفر، حضرت
عقیل، رسول اللہ کے چچا ہیں حمزہ، عباس، حارث، ان سب کو اہل بیت مانتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اہل بیت رسول ہیں۔ اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا حضرت سلمان فارسی کے متعلق، یہ بھی میرے اہل بیت میں، ان کو آپ نے اعزازی طور پر اپنے اہل بیت میں شامل کر دیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اہل بیت نبی سارے کے سارے اور صحابہ اکرام سارے کے سارے ہمارے لیے قابل اعتماد، ایمان کا حصہ، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دلوں کا سرور، اور سب کے سب جنتی، قرآن اور دین کے گواہ، رسول اللہ کے تربیت یافتہ، اور سبھی ہمارے لیے قابل احترام اور لائق ادب ہے۔ اور ان میں سے کسی کی توہین اور تنقیص کرنا یہ حرام ہے، اور ایک کا ساتھ دے کر دوسرے کو گرانا یہ جائز نہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعتی وہ مذہب ہے 1500 سال سے جو حق پر قائم ہے، اور دونوں اطراف کو برابر ان کا جو حق ہے وہ دے رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی اہل بیت میں سے کسی ہستی کی گستاخی کرے، ہم کہتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر کوئی صحابہ میں سے کسی کی گستاخی کریں، ہم کہتے ہیں یہ شخص بھی گمراہ ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم صحابہ کے بھی دفاع کرنے والے ہیں، اہل بیت نبی کے بھی دفاع کرنے والے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت رکھنے والے ہیں اور اہل بیت نبی سے بھی محبت رکھنے والے ہیں۔ اور آپ چیک کر لیجئے، اہل سنت والجماعت میں سے پوری دنیا میں کبھی بھی کوئی عقل مند آدمی، مرد ہے یا عورت، جس کو دین کے متعلق کچھ خبر ہے اور معلومات ہیں، وہ کبھی بھی اہل بیت نبی میں سے کسی کی گستاخی نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ کرتے ہیں تو اہل سنت کو علماء خود ایکشن لے لیتے ہیں، اس کے اوپر FIR بھی کرائیں گے، راستہ بھی اس کا روکیں گے کہ تمہیں یہ جرت کیسے ہو گئی رسول اللہ کے خاندان پہ زبان کھولنے کی اور قلم چلانے کی۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور اہل بیت نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ فتنوں کا دور ہے، ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ کسی کے آنسو دیکھ کر، کسی کی ترنم والی تقریر سن کے، اور کسی کے خاص ڈیزائنوں کے ساتھ راگ الاپنے والی تقریریں سن کے مت متاثر ہوں۔ دین اس چیز کا نام نہیں۔ رسول اللہ نے کبھی بھی اس طرح طرزیں لگا کر تقریر نہیں کی، نہ صحابہ نے کبھی ایسی سنی ہے، اور انہوں نے یہ ڈھونگ بھی کبھی نہیں اپنائے۔ سیدھا سادہ جو اللہ کا حکم ہوتا آپ سنا دیتے، اور اصحاب رسول اس کو سادے انداز میں سنتے، اور پھر حسب موقع جو کچھ ان کے بس میں ہوتا وہ اسلام کے لیے کر گزرتے۔ اور صحابہ کرام کی آپس میں محبت بھی تھی، اہل بیت کی بھی آپس میں محبت ہی نہیں، آپس میں رشتے بھی کیے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گھریلو تعلق تھے، رشتے دیے بھی اور رشتے کیے بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے جنازے انہوں نے پڑھے ہیں، ایک دوسرے کے لیے انہوں نے پیار محبت کا ثبوت دیا ہے، اور اس کے لیے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ میرا یہ عنوان نہیں، ورنہ دلائل کے میں انبار لگا دیتا آپ کے سامنے، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بھی آگاہ کیا، ان کے مرتبوں سے بھی آگاہ کیا ہے، اور امت کو یہ بتایا ہے کہ ان کے متعلق بہت احتیاط کرنی ہے کہ کبھی صحابہ کی عزت کو ڈیمیج کرنے کے چکر میں نہ رہنا، اور اہل بیت کو بھی اپنی نظروں سے گرانے کی پوزیشن میں نہ جانا، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ایک اور بات کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ایک صحابی کو معیار ہدایت بنا دیا، جس کے پیچھے چلو۔ 1.25 لاکھ اصحاب رسول ہے، آپ اگر کسی سنت کا عمل کرتے ہیں اور آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے نہیں آپ غلط کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں فلاں حدیث موجود ہے اور صحیح ہے، اور فلاں صحابی سے یہ روایت ہے یا ان کا یہ عمل ہے، تو آپ کو ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ کسی صحابی کے پیروکار ہیں تو صحابی تو نبی کا پیروکار ہے، وہ تو رسول اللہ کا شاگرد ہے، اس نے تو نبی سے سیکھا ہے۔ نبی نے نماز کیسے پڑھی انہوں نے دیکھا، روزہ کیسے رکھا انہوں نے دیکھا، جہاد کیسے کیا انہوں نے دیکھا، آپ نے مہمان نوازی کیسے کی، معاہدے کیسے کیے، صلح کیسے کی، غمی، شادی، سفر، حجر، خلوت، جلوت، تجارت، سیاست، ایک ایک چیز کو دیکھنے والے وہ لوگ ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا،
اور اگر وہ لوگ قابل اعتبار نہیں تو پھر سارا دین ہاتھ سے نکلے گا۔ اس لیے کہ جو بندہ قابل اعتبار نہیں، اس کی گواہی کا بھی اعتبار نہیں ہے، اس کی خبر کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، پھر تو سارے اصحاب رسول نہ قابل اعتبار ہو گئے، تو اس دین کو آپ کیسے سچا ثابت کریں گے؟ یہی قرآن جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ سچا اور اللہ کا کلام ہے، یہ بات ہمیں صحابہ نے بتائی ہے۔ اگر آپ ان کو نکال دیں، اس کتاب کو اللہ کی کتاب ثابت کر کے دکھائیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کو آپ نے نہیں دیکھا، وہی آتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا، رسول اللہ کی زبان سے آپ نے سنا نہیں، نبی نے پڑھا، انہوں نے سنا، نبی نے سکھایا، انہوں نے سیکھا، رسول نے واز کہا، انہوں نے سنا، نبی نے جو حکم دیا انہوں نے اس کو پورا کیا، نبی نے جس سے روکا وہ لوگ رکے، رسول اللہ نے سارا کچھ ان کی جھولی میں ڈال دیا، اور اس کے بعد پچھلی امت کو کہا کہ میرے صحابہ کے مسئلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان سے محبت میری محبت کی دلیل ہے، ان سے نفرت میری نفرت کی دلیل ہے، اور ان کے مسئلے میں اللہ کا خوف رکھنا۔ ہر جمعے کے خطبے میں یہ آپ حدیث سنتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، اور میرے بعد ان کو اپنے نشانوں اپنے تان و تشنیع کا نشانہ مت بنانا کہ ان کو لوارث سمجھ کے تم چڑھ دوڑو۔ فرمایا میں تمہیں روک رہا ہوں، میرے صحابہ کے مسئلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے تو سارے دین کے گواہی رسول اللہ کی اس جماعت کو رب نے بنایا ہے، اگر ان کا ایمان ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں، عمل ٹھیک نہیں، اخلاص ان میں نہیں، نعوذ باللہ یہ گمراہ ہے، تو پھر جناب کیسے صاحب ایمان ہے؟ جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے یہ کہاں سے آپ پر آیا؟ وہی آئی ہے آپ پر۔ یہ قرآن جو آپ پڑھتے ہیں یہ سچ ہے، اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ لوگ تو ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر آپ گواہی لے کر آئیں۔ ایک یہودی کہتا ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ایک بندہ کہتا ہے آپ جو نماز پڑھتے ہیں رسول اللہ نے یہ نماز ایسے نہیں پڑھی، تو پھر آپ ثابت کہاں سے کریں گے؟ جناب ابو ہریرہ نے یہ فرمایا، ابن عباس نے یہ فرمایا، زید بن ثابت نے یہ فرمایا، حسین بن علی نے یہ فرمایا، عمر بن خطاب نے یہ فرمایا۔ اب آپ گواہیاں لا کے کھڑی کریں گے کہ جن درجنوں لوگوں نے دیکھا ہے، میں ان کی بات کرتا ہوں، یہ اس دور کے لوگ ہیں، نبی کو ملے ہیں، نبی کو سنا ہے، نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں اور جناب سچ بولتے ہیں، تو پھر صحابہ کے علاوہ آپ تو اپنا ایمان ہی نہیں بچا سکتے ہیں، آپ اپنی نماز کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنے کلمے کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس دین کی حقانیت کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آج اگر کوئی کہے اصحاب رسول قابل اعتبار نہیں، تو ایمان سے بتاؤ یہ حملہ صحابہ پہ ہوگا یا براہ راست اللہ کے دین پہ ہوگا؟ مسئلہ ہی ختم۔ عدالت میں آپ نے کیس کیا، کسی بندے کے خلاف دعویٰ کیا، اب آپ نے گواہ پیش کرنے، اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے، اور وہ بندہ کھڑا ہو کے آپ کے گواہوں کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے، آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہو جائیں گے، آپ کا مقدمہ خارج ہوگا، اور اب آپ کے کیس کی بنیاد ان گواہوں پہ ہے جو آپ کے دعوے کو سچا ثابت کریں گے، اور آپ پورا زور لگاتے ہیں کہ گواہی کو سچا میں نے ثابت کرنا ہے، لیکن مقابل فریق کھڑا ہوتا ہے، ان پہ سوال کرتا ہے، جرح کرتا ہے، ان کی تفتیش کرتا ہے، جج کے سامنے سوالوں کی بوچھاڑ کرتا ہے اور اس کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ دعویٰ جو آپ نے کیا اس کی گواہی سے سچا ثابت ہوا تو گواہ کی سچائی کی وجہ سے آپ سچے ثابت ہو گئے، اور اگر گواہ جھوٹا نکلا تو آپ جھوٹے تصور ہوں گے، عدالت آپ کو جھوٹا لکھے گی، آپ کا مقدمہ خارج کرے گی۔ تو جب یہ دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو گواہ کون ہے؟ صدیق اکبر، امیر معاویہ، عمر بن خطاب، علی المرتضیٰ، حسین بن علی، عثمان بن عفان، زید بن ثابت، ابو عبیدہ بن الجراح، سیدہ عائشہ، حفصہ، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ سارے گواہ ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ اور اہل بیت گواہ ہیں، اور ہم جب ان کو پیش کریں وہ کہیں نہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر حضور کیسے رسول ہیں؟ یہ ثابت کیسے ہوگا؟ اس لیے یہ حملہ براہ راست رسول اللہ پہ ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا صحابہ کے مسئلے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد ان پہ حملے مت کرنا، کیونکہ نبی کی زندگی میں کوئی ان پہ ہٹ کرے نبی خود اس کا جواب دیتا ہے، اور وہی جب بند ہو گئی نبی چلے گئے، این ممکن ہے کہ ان پر بوچھار ہو جائے، فرمایا میرے بعد یہ کام مت کرنا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو بھی ان سے محبت کرے گا
کن سے؟ یہ ہم ضمیر پیچھے جا رہی ہے لفظ اصحاب کی طرف، صحابہ کا لفظ واضح ہے اس حدیث میں، فرمایا جو بھی صحابہ سے محبت کرے گا فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ سے محبت کرنے والے کو اپنے رسول کے ساتھ محبت ہے، اور جو ان سے بغض اور نفرت رکھے گا یہ اس کی دلیل ہے اس کے دل میں رسول اللہ کی نفرت موجود ہے۔ تو بلند آواز سے بتائیں ہمیں صحابہ سے محبت ہے یا نفرت ہے؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جنہوں نے دینی، سیاسی اور اجتماعی ملت کے معاملات پہ بہت گہرا اثر ڈالا ہے، جن میں سے ایک عظیم واقعہ کربلا ہے، اور ایک واقعہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہے۔ حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت، 40 دن پانی بند، کھانا بند، مسجد میں آنا بند، گھر کا محاصرہ، 82 سال عمر، 40 دن روزہ رکھا ہے، اور پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں، بڑھاپے کے عالم میں دشمن گھر کی پچھلی دیوار سے پھلانگا اور آ کر ان کو بے دردی سے ان کے قرآن پڑھنے کی حالت میں ان کو شہید کیا، تو سیدنا عثمان کے خلاف یہ جو سازش ہوئی، یہاں سے امت پر پہلا امتحان اتنا بڑا آیا کہ اس کے بعد 2 جنگیں اس وجہ سے ہو گئی، حضرت عثمان کے قصاص کے مسئلے میں، اور بڑے بڑے صحابہ کے لشکر آپس میں ٹکرا گئے، دونوں طرف ایمان والے تھے، اور گیم ساری یہود و نصارہ نے کی تھی، جن کے ملکوں کے ملک صحابہ نے فتح کیے، اور حضرت عثمان غنی نے افریقہ کے بر اعظم میں گھوڑے دوڑا دیے، پورے روم کی قوت کو پاش پاش کر دیا، اور 44 لاکھ مربع میل پہ اسلامی نظام قائم کیا، یہود و نصارہ کے بڑے بڑے ملک فتح کر لیے، اور اس طرح لشکروں کے لشکر ان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سر جوڑا کہ اس شخص کو قتل کیا جائے، اگر یہ شخص رہا پوری دنیا میں اسلامی نظام لے آئے گا اور ہمارے سارے ملک ان کی فوج لے جائے گی، اور اسی سازش نے اس سے پہلے امیر المومنین جناب عمر کو شہید کیا، اسی سازش نے ان کے بعد کوفہ میں خلیفہ چہارم جناب علی المرتضیٰ کو شہید کیا، اور یہی سازش چلتے چلتے کوفہ تک پہنچتی ہے، اصحاب رسول کو چن چن کے مارا جاتا ہے، اور پیچھے سارا یہودیوں کا دماغ کام کرتا تھا۔ آج بھی پوری دنیا میں جتنا علماء کا قتل ہے، مسلم حکمرانوں کا قتل ہے، نیک لوگوں کا قتل ہے، ان کو فرشتے نہیں مارتے، یہ پیچھے یہودیوں کا دماغ ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، مولانا سمیع الحق کو کس نے ذبح کیا؟ آج تک پتا چلا ہے آپ کو؟ ضیاء الحق کو کس نے فضا میں اڑایا؟ معلوم ہے آج تک آپ کو؟ لیاقت علی خان کو کس نے گولی ماری؟ کیا معلوم ہے آپ کو؟ شاہ فیصل سعودی بادشاہ کو بھتیجے سے کس نے قتل کروایا؟ کیا معلوم ہے آپ کو؟ صدر صدام حسین کو پھانسی پہ کس نے چڑھایا؟ کیا یہ معلوم ہے آپ کو؟ بے نظیر کو کس نے قتل کروایا؟ کیا یہ معلوم ہے آپ کو؟ اور یہ چیک کریں، آپ جیسے ایٹمی ملک میں ایٹم بنانے والا عبدالقدیر آخری زندگی کے ادوار میں ذلت سے کس نے اس کو گزروایا اور اس مقام تک پہنچا کے ذہنی مریض بنوایا؟ وہ کون سے عناصر ہیں جو ملک اور اسلام کے دشمن تھے، اور ان کی سازشیں کبھی رکی نہیں ہیں اور آج تک چلتی ہیں؟ ابھی مولانا ادریس کو کس نے شہید کیا؟ کراچی میں مولانا حبیب اللہ مختار صاحب ہیں، مفتی احمد الرحمان صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی پر کس نے حملے کیے؟ اتنے معتدل علماء ہیں، یہ پوری دنیا جن کے سامنے سر نگو ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی غور کیجئے گا یہ قتل کون کرتا ہے؟ اور یہ سارے مسلمان ہی قتل ہوتے ہیں، باقی کوئی نہیں ہوتا۔ غزہ میں بم کس نے برسائے؟ افغانستان میں 1.5 لاکھ بم کس نے مارا؟ اور ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے کہ انہی کو دہشت گرد کہا جاتا ہے؟ یہ وہ دماغ ہیں جو ایک زمانے سے کام کر رہے ہیں، لیکن اصحاب رسول کے خلاف بھی یہی تھے، اور ترتیب بار وقت کے حکمرانوں کو انہوں نے اڑایا ہے، جید علماء کو مروایا ہے، اور 1500 سال سے یہ تسلسل چل رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن یہ کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ مولوی اور پیر اور حکمران تو بڑے دور کی بات ہے، یہودی اتنے بدماش اور خناس ہیں کہ انہوں نے وقت کے پیغمبروں کو بھی قتل کیا ہے، انہوں نے اللہ کے نبیوں کی کھوپڑیوں کو فضا میں اڑایا ہے۔ کیا آپ نے پڑھا نہیں کہ حضرت زکریا کو آرے کے نیچے کس نے چیرا ہے؟ کیا آپ نے کبھی پڑھا نہیں اللہ کے نبی یکشا کا سر تن سے کس نے کاٹا ہے؟ کیا آپ نے کبھی پڑھا نہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو قتل کرنے کے لیے کون لوگ پیچھے گئے اور اللہ نے حفاظت کے لیے آسمانوں پہ اٹھا لیا؟ کیا آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے کہ ہمارے نبی کو خیبر میں زہر کس نے دیا ہے؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ
खैबर की लड़ाई किस बुनियाद पे हुई, रसूलुल्लाह ने क्यों इनको जला वतन किया, जनाब उमर अमीरुल मोमिनीन ने क्यों इनको जजीरे अरब से निकाला। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये एक तहरीक है पूरी दुनिया में अमन की, एतदाल की, इंसाफ की, मुसावात की, खैरखाई की, मजलूमों की आवाज की, ताकतवर को दबाने की और पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाने की। और ये रहमतुल लिल आलमीन इस तहरीक के बानी है, असहाब रसूल इस तहरीक के सपोर्टर हैं, उन्होंने जान माल वक्त लगाया है। इसलिए जहां भी ऐसे वाकयात आए हैं पीछे यहूदियों का दिमाग है। आप चेक कर लीजिए, अगर आपको रब ने सियासी शऊर दिया है तो आप इसको एक तसलसल के साथ देखेंगे तो करबला का वाकया आपको समझ आएगा, तसलसल से देखेंगे हजरत उस्मान की शहादत आपको समझ आएगी, तसलसल से देखेंगे जो उस्मान को मारने वाले हैं वही लाबी आगे चल के हजरत अली को शहीद करती है, वही लाबी इमाम हसन को जहर देती है, वही लाबी फिर हजरत इमाम हुसैन को खत लिखकर कूफा में बुलाती है और ऐन वक्त पर साथ छोड़कर भाग जाती है। ये आम मामला नहीं, ये बड़े दिमाग पीछे काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, मेरे नबी ने फरमाया एक आखिरी मरका लगेगा, दज्जाल दुनिया में आएगा यहूदियों का सपोर्टर बनकर और इस्लाम के सपोर्टर बनकर। ईसा रूहुल्लाह आसमानों से आएंगे और फिर ईसा दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर वो वक्त आएगा कि यहूदी किसी दरख्त के पीछे छुपेगा तो दरख्त भी बोलेगा ऐ अल्लाह के नबी यहूदी मेरे पीछे छुपा है। इमाम महदी का लश्कर जाएगा, यहूदी चट्टान के पीछे छुपेगा। मेरे नबी ने फरमाया इनको कोई चीज पनाह नहीं देगी और फिर पत्थर भी बोल पड़ेगा और मुजाहिद सुनेंगे, पत्थर की आवाज आएगी कि ये अल्लाह का दुश्मन मेरे पीछे छुपा है। इस तरह हर चीज इनसे बेवफा होगी, इनके जुल्म की वजह से, कत्ल की वजह से, बदमाशियों की वजह से, दुनिया में इजारादारियों की वजह से, और आखिर ये इस्लाम इनको ले डूबेगा और दज्जाल को ईसा कत्ल करेंगे, इमाम महदी यहूदियत का खात्मा करेंगे और जब हजरत ईसा का जनाजा उठेगा पूरी रूए जमीन पर रसूलुल्लाह का निजाम नाफिज हो चुका होगा। तो ये अज़ल से एक कशमकश है भाइयों, इसको समझने की कोशिश करें। हम कहते हैं हमें तो समझ नहीं आती, हम एक वाकया पढ़ते हैं और हम सहाबा को गालियां देने लग जाते हैं। और ये वही दिमाग था जो आपस में लड़ाने के लिए हजरत उस्मान के मसले में अली और आयशा के लश्कर टकरा दिए, हजरत उस्मान के मामले पर अली और मुआविया के लश्करों टकरा दिया और कलमा वो कभी मुआविया को गालियां देते हैं कभी हजरत अली को, और पीछे नहीं देखता कि गेम क्या है, ये कहानी चली कहां से है। इसलिए मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ताला हमें सहाबा से भी मोहब्बत नसीब फरमाए, आले बैत नबी से भी मोहब्बत नसीब फरमाए। अब गौर कीजिए हजरत हुसैन क्यों गए। हजरत हुसैन का कतन मकसद इक्तिदार पर कब्जा नहीं था, न आपको दुनिया के ओहदे की हिरस थी। आपको तो रब ने जो रुतबा दिया था उसके सामने सारी दुनिया के ओहदे जीरो हैं, कोई हैसियत नहीं। आप नवासे रसूल हैं, जिगर गोशे बतूल है, हजरत अली के दिल के टुकड़े हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मेरे नबी ने फरमाया हुमा रैहानताया मिन दुनिया के हसन हुसैन मेरी दुनिया के दो महकते हुए खुशबू वाले फूल हैं। और आपने फरमाया कि हुसैन से मैं मोहब्बत रखता हूं और अल्लाह उससे मोहब्बत रखता है जो हुसैन से मोहब्बत रखता है। और आपने यहां तक फरमाया अपने आले बैत के मुताल्लिक, ज़ैद इब्न साबित साहबी रसूल कहते हैं इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, मेरे नबी ने फरमाया मैं तुम में दो खलीफे यानी जानशीन या नायब छोड़ के जा रहा हूं। उनमें से एक किताब अल्लाह की किताब है यानी कुरान, इसको मजबूती से पकड़ना। और आगे फरमाया हब्लुम ममदूदुम मा बैनस समाई वल अर्द, कि ये वो रस्सी है जो आसमानों से नीचे आई है, आसमान और जमीन के दरमियान लटकी है, बस इसको पकड़ोगे अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता जुड़ जाएगा। औ मा बैनस समाई वल अर्द, या ये फरमाया कि आसमान से जमीन तक ये रस्सी लंबी खींची हुई है, तुम इस रस्सी को पकड़ लेना, बस तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और दूसरा जो फरमाया वो कौन है, फरमाया इतरती अहल बैती, दूसरा मेरा खानदान मेरे आले बैत है, इनके साथ भी ताल्लुक तुमने रखना है। इन्नहुमा लम यतफर्रका, फरमाया ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, किताबुल्लाह और मेरा खानदान ये जुदा नहीं होंगे। हत्ता यारिदा अलैयल हौज, यहां तक कि ये दोनों हौज कौसर पर मेरे पास पहुंच जाएंगे, अल्लाह ताला इनको जोड़ कर रखेगा। इसलिए मेरे अजीजों में अर्ज करता हूं, इसी तरह एक और हदीस सहाबी रसूल इब्न अब्बास से रिवायत है, मेरे नबी ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दुकुम मिन नियामी, अल्लाह से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें हर तरह की नेमत अता कर रहे, तुम्हारा मोहसिन है,
ہے، اس بنیاد پر تمہیں اس سے محبت کرنی چاہیے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ حُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور مجھ سے بھی محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، تو پھر اس بنیاد پر مجھ سے بھی محبت تم نے کرنی ہے۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے بھی میری محبت کی وجہ سے محبت کرو کہ ان کا میرے ساتھ بڑا قریب کا رشتہ ہے، وہ میرے دل کے لوگ ہیں، میرا خون ہے، میرا خاندان ہے، تو میرے جو تم پر احسان ہے لہذا اس کو تم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ بھی عرض کر دوں، آل سنت کی معتبر کتاب مشکات شریف کے اندر موجود ہے، ابھی حضرت حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میرے نبی تشریف فرما ہے، رسول اللہ کی چچی حضرت عباس کی بیوی ام الفضل پاس موجود ہے، اور یکدم وہ اٹھی رسول اللہ کے سامنے گھبرا کر کہنے لگی یا رسول اللہ عجیب خواب دیکھی ہے۔ فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ بڑا سخت خواب دیکھا ہے۔ پوچھا کیا خواب ہے؟ کہنے لگی میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور وہ میری گود میں ڈال دیا گیا، یعنی حضور کے وجود کا ٹکڑا کٹا اور میری گود میں ڈال دیا گیا، اور میں نے یہ عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی جو میرے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ، اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تیری گود میں پلے گا، بس اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ فرمایا یہ تو بہت اچھا خواب ہے، یہ حدیث سنا رہا ہوں اس لیے عرض یہ کرتا ہوں۔ پھر کچھ دیر میں حضرت ام الفضل کہتی ہے میری نظر پڑی رسول اللہ کے آنسو گر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ رو رہے ہیں کیا ہوا؟ فرمایا بس ابھی حضرت جبریل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو بیٹا آپ کا پیدا ہوگا، اور وہ اس کے بعد جو بیٹا ہوا وہ حضرت حسین ہی تھے۔ کہا کہ فرمایا جبریل ابھی آئے اور انہوں نے آ کر یہ بات بتائی کہ یہ جو آپ کا بیٹا ابھی ہوگا ایک وقت آئے گا کہ آپ کی امت کے لوگ اس کو قتل کر دیں گے، اور فرمایا کہ جس مٹی پر اس کا خون گرے گا وہ سرخ مٹی جبریل لے کر آئے اور میں نے اس مٹی کو دیکھا، آپ کے آنسو نکلے، اور یہ اپنی زندگی میں حسین کی ولادت سے پہلے آپ نے بیان کیا، اور یہ مشکات میں حدیث آج بھی موجود ہے، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ تو حضرت حسین کی شہادت ازل سے لکھی تھی اور رب نے یہ ان کے لیے انعام لکھا، لیکن حضرت حسین کون ہیں؟ بہادر ہیں، دلیر ہیں، جرت مند ہیں، غیرت مند ہیں، طاقتور کے آگے سجدہ کرنے والے نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ جابر بادشاہ کے سامنے ڈٹ جاؤ اور حق کی بات کرو۔ حضرت حسین نے افضل ترین جہاد کیا ہے۔ 12,000 لوگوں نے خط لکھے کہ جناب جو نظام حکومت ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، عیاشیاں ہیں، فحاشی ہے، اور 5 چوکیدار کھڑے ہیں اور غریبوں کی رسائی کوئی نہیں ہے، نظام بڑا چینج ہو رہا ہے، حالات بڑے تبدیل ہو رہے ہیں، برائے کرم آپ آئیں اور ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گے، ان میں ہم وہ تقوی اور چیز نہیں دیکھ رہے جو پہلے خلفاء میں تھی۔ اب حضرت حسین اپنے نانا کی قربانیوں کو، صحابہ کی عظیم محنتوں کو کیسے ضائع ہوتے دیکھ سکتے تھے، اور اس وقت روئے زمین پہ جتنے لوگ ہیں سب سے افضل ترین آدمی آپ تھے، پورے عالم اسلام کی نظریں آپ پہ تھی، اور اس وقت آپ بیعت بھی نہیں ہوئے یزید سے، عبداللہ بن زبیر بھی بیعت نہیں ہوئے، یزید جو ہی حکمران بنتا ہے اس نے فوراً گورنر کو خط لکھا مکہ میں کہ حسین بن علی سے میرے لیے بیعت لے لو۔ حضرت حسین وہاں سے نکل کے مدینہ چلے گئے اور مدینہ کے گورنر کو پھر اس نے خط لکھا کہ حسین کو کنٹرول کر لو، اس لیے کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ ہزاروں لوگوں کے دلوں میں بسنے والا ہے، اگر یہ بیعت نہ ہوا میری حکومت مستحکم نہیں ہو پائے گی، پرابلم رہے گا، اس لیے کسی قیمت پہ حسین کو پکڑ کے بیعت لے لو تاکہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور مجھے کوئی خدشہ نہ ہو میری حکومت کے گرنے کا۔ لیکن مکہ اور مدینہ والے تو بیعت ہی نہیں ہوئے، اور پھر جب کوفہ سے وہ خطوط آئے حضرت حسین کو بلایا گیا، اب آپ نکلے، نیت کیا ہے ذرا غور کیجئے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آل سنت کے بڑے امام، 8ویں صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے مشہور عالم عربی میں قرآن کی تفسیر لکھی جس کی اردو ترجمے موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، اور انہوں نے ایک تاریخ کی کتاب لکھی ہے البدایہ والنہایہ، جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، کائنات کے بننے سے لے کر 8ویں صدی تک ہر دور کی پوری تاریخ اس کتاب میں لکھی ہے، اتنی ضخیم کتاب ہے، کئی جلدوں پر مشتمل ہے، اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم دین ہے، 8ویں صدی ہجری کا، اور عرب عالم ہے، اور انہوں نے اس کے اندر لکھا کہ حضرت حسین نے یہ جملہ فرمایا
जब वो निकले उस तरफ रुख किया, फरमाया इन्नी लम अखरुज अशीरन वला बतीरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमा व इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाही फी उम्मती जद्दी। फरमाया सुनो कि मैं इसलिए नहीं निकल रहा कि मैं कोई शरारत करना चाहता हूँ या मैं खुद बड़ा बनना चाहता हूँ या मैं कोई फसाद मचाना चाहता हूँ या मैं कोई जुल्म और ज्यादती करना चाहता हूँ। मेरा कतन ऐसा कोई इरादा नहीं, मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज नहीं है। तो फिर आप निकले क्यों है? आप बैत क्यों नहीं होते? आप खानदान को लेकर क्यों सफर कर रहे हैं? फरमाया मैं इसलिए निकला हूँ कि अपने नाने की उम्मत में मैं इस्लाह चाहता हूँ। जो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आज मैं समझता हूँ इस्लाम के खिलाफ हो रहे हैं, मैं इनको रोकना चाहता हूँ, इन मामलात को दुरुस्त करना चाहता हूँ। और अगर ये लड़ने की नीयत से जाते, अपने बच्चों को ना ले जाते, औरतों को ना ले जाते, बल्कि कभी मर्दों को लेकर असला लेकर मैदान में उतरते। आपका इरादा ये नहीं था और आपके वाम गुमान में भी नहीं था कि उम्मत के ऐसे बदमाश वो रसूलुल्लाह के नवासे को काट डालेंगे, रसूलुल्लाह के खानदान पे हमले कर देंगे, अपने नबी के खानदान को काटेंगे कलमा पढ़ने के बाद। ये तो हुसैन के तसव्वुर में भी कभी नहीं था और ना ये सोचा था कि इतने ज्यादा जालिम ये लोग निकलेंगे, इक्तिदार इतना इनको पसंद होगा कि ये अपने नबी कभी हया नहीं करेंगे। इसलिए इनके ज़हन में ये था कि जब मैं जाऊंगा, सियासी दबाव डालूंगा, यजीद से मुज़ाकरात होंगे तो मसला हल की तरफ निकल आएगा। फिर अगर हल हो जाए तो हम भी बैत हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, हमें इक्तिदार से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जब ये यहाँ से चले तो फिर कुव्वतों ने रोका है, आगे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा यहाँ बैत होना है, आगे जा नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा मैं बैत हो नहीं सकता, मसला मेरा और यजीद का है, या तो मुझे यजीद से मुल्क शाम में मुलाकात करने दो, मेरा रास्ता छोड़ दो, और अगर तुम रोकते हो तो मैं आया इस्लाह के लिए हूं और मुझे बुलाया गया है, लेकिन अब हालात और हैं तो फिर ठीक है मैं वापस होता हूं, मुझे मदीना वापस चले जाने दो। उन्होंने कहा जाने भी नहीं देंगे। कहा फिर मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता। फिर तीसरी शर्त यह है कि मुझे किसी ऐसी इस्लामी सरहद पर जाने दो जहां जिहाद हो रहा है काफिरों के खिलाफ, ताकि मैं इस्लाम की हिफाजत कर सकूं और काफिरों के खिलाफ लड़ सकूं। मेरे नबी ने मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए हमें कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी है। तो बराए करम या तो मुलाकात करने दो, तुम हट जाओ, मसला मेरा और यजीद का है। लेकिन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के मुकर्रर हुए लोग अड़ गए। उन्होंने कहा मुमकिन नहीं। उन्होंने ये तीनों शर्तें गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो सख्त गीर और बेरहम बंदा था उस तक पहुंचाई कि हुसैन ये तीन बातें करते हैं, इनको तो हमने रोक लिया है, आगे पीछे जाने नहीं दे रहे, अब बताइए क्या करना है। उबैदुल्लाह ने कहा मुमकिन नहीं है, ये पहले बैत होंगे फिर यजीद से मुलाकात। हुसैन ने कहा फिर ताकत के आगे झुकना, डरना ये हमारा शेवा नहीं है, फिर हमें ये तरबियत नहीं दी गई है। या तो जुल्म है हम उसकी इस्लाह चाहेंगे, और अगर जालिम जालिम रहता है और निजाम जालिमाना है और कोई तलवार दिखाकर झुका लेगा, कोई बच्चों को सामने रखकर मुझे डरा लेगा, कोई मुझे झुकाकर भगा देगा या मुझे मनवा लेगा कि मैं जालिम के आगे झुकूं। फरमाया हुसैन ने फिर ये नहीं सीखा है, फिर इस मैदान में हम कट जाएंगे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, ये एक ऐसा अलमनाक वाकया हुआ है कि हजरत हुसैन का एक एक कतरा खून का जो गिरा, अबुल कलाम आजाद रहीमुल्लाह ने लिखा है, उसके बाद उम्मत में जितना इस वाकये पर उम्मत रोई है, आज तक इतना रोना किसी पर नहीं हुआ। और एक एक खून के कतरे के बदले उम्मत ने हजारों खून के कतरे और आंसू गिराए हैं कि वो अगर मिलाए जाएं तो दरिया बन जाएं, लेकिन आज तक वो गम खत्म नहीं हुआ जो हजरत हुसैन और उनके खानवादों के साथ, दूध पीते बच्चों के साथ किया गया है। अब जब ये वाकया हुआ तो मुसलमान 100% बुलंद आवाज से बताएं, यजीद के साथ खड़े हैं या हुसैन के साथ खड़े हैं, जालिम के साथ हैं या मजलूम के साथ हैं। और हुसैन डटे हैं। आज अगर हुसैन हट जाते, झुक जाते, डर जाते, माफी मांगते तो यकीन जाने असहाब रसूल और खानदान रसूल पे दाग लग जाता। लेकिन आपने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया है और क़यामत तक उम्मत के ज़मीर को बेदार किया है कि जहां जुल्म देखो वहां हुसैन बन जाओ, वहां डट जाओ, बच्चों की परवाह नहीं करनी है। उसके लिए मेरा एक किरदार है। इसलिए मौलाना शिबली ने लिखा है कि हजरत हुसैन के किरदार ने क़यामत तक उम्मत के ज़मीर को बेदार कर दिया है। आज भी आप देखते हैं कि मुल्क की हुकूमत अगर कोई कानून साजी करती है और इस्लाम
اسلام اور انسانی حقوق کے خلاف ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی جلوس نکالتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم یہ کام نہیں کرنے دیتے، آپ رک جائیں، آپ عدالت کے فورم پہ چلے جاتے ہیں، آپ ہر لائن اپنا لیتے ہیں۔ یہ سیاسی دباؤ ہوتا ہے، لیکن اس حکومت کا یہ حق نہیں کہ وہ آپ کو قتل کرنے لگ جائے، یہ جائز نہیں، یہ یزید کا طریقہ کار ہے۔ حسین دباؤ ڈال رہے کہ بیٹھ کر بات کرو میرے ساتھ، حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے، اور یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ بہت سارے بیوقوف کہتے ہیں کہ وہ تو امیر المومنین ہے، حسین بن علی کیوں نکلے ہیں؟ تو پھر جب نکلے ہیں تو باغی ہے، تو باغی کی سزا تو یہی ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ ظلم کو ظلم پھر نہ کہیں، ہر ظالم کے آگے جھک جایا جائے؟ تو پھر ٹھیک ہے، آپ اسی کو اگر اسلام سمجھتے ہیں تو پھر اس کو میں تو اسلام سمجھتا نہیں، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد ہی یہاں سے ہے، لا الہ الا اللہ۔ سب سے بڑی طاقت کا مالک کون ہے؟ اللہ کہتا ہے تیرے ماں باپ بھی میرے قانون کے خلاف تجھے کہیں، ان کی یہ بات نہیں ماننی، دنیا کے معاملات میں ساتھ دو، ان کی خدمت کرو، لیکن میرے معاملے میں آ کر تم نے کسی کو حیثیت نہیں دینی ہے۔ حسین تو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی درستگی کی بات کر رہا ہے، اس لیے حسین شہادت کے لیے بھی تیار تھا، لیکن ظالم کے ظلم کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے ہم آج بھی یزید کے کردار کو سلام نہیں کرتے، ہم حضرت حسین کے کردار کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اب یزید کے کردار کو جو غلط ہے ہم سامنے رکھ کے یزید کے ابو کو بھی گال دیں، یزید کی امی کو بھی گال دیں، یزید کے دادا کو بھی گال دیں، وہ تو سارے صحابی رسول ہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی آڑ لے کر صحابہ کو گالیاں دینا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اونچا بولو۔ او بھائی حضرت نوح کا بیٹا مشرک ہے، قرآن بتاتا ہے، آپ بیٹے کو سامنے رکھ کے حضرت نوح پہ ہاتھ صاف کریں، اس کی اجازت ہم آپ کو کبھی نہیں دیں گے۔ پھر ہم میدان میں کھڑے ہوں گے صحابہ کے دفاع کے لیے، پھر ہم آپ کے لیے مسئلہ بنائیں گے۔ اس لیے میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، انبیاء بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا، زور سے بولیے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت میں ہر ایک نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ یزید کا بوجھ حضرت معاویہ پہ نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے حضرت معاویہ کو صحابی ہیں اور ان کی فضیلت بیان کی ہے، اور فرمایا معاویہ تیری اور میری ملاقات قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ ہونی ہے، اور قیامت کے دن تیرے اوپر نور کی چادر ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ کی اتنی فضیلتیں میرے نبی نے بیان فرمائی، ان کے لیے دعائیں کی ہیں، اہل سنت کی ساری بڑی کتابوں میں وہ دعائیں موجود ہیں۔ اس لیے یزید کو سامنے رکھ کر اب کوئی کہے نہیں جی یہ تو معاویہ کے بیٹے ہیں لہٰذا معاویہ بھی نعوذ باللہ ایسا ہے، یہ ہند کا بیٹا ہے ہند بھی ایسی ہے، اب یہ ابو سفیان کا پوتا ہے وہ بھی ایسا ہے، تو پھر معاویہ کو گورنر جناب عمر نے لگایا، عمر فاروق بھی ایسے ہیں، پھر جناب عمر کو ابو بکر نے خلیفہ بنایا، ان کو بھی گالیاں دینے لگ گئے، اور ابو بکر کے ہاتھ پہ سارے صحابہ بیعت ہو گئے، اس لیے سارے صحابہ کو گالیاں دینے لگ گئے۔ ایک یزید کو سامنے رکھ کر ایمان سے بتاؤ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ زور سے بولو۔ یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے شیطان شیطانی کر رہے، بدماشی کر رہے، دنیا میں سارے کام غلط کر رہے، اور کوئی یہ کہ شیطان کو اللہ نے پیدا کیا ہے لہذا اللہ کو بھی ہم نہیں مانتے، اس طرح تو آپ پیچھے جائیں گے۔ تو پھر یاد رکھیں ہر کافر اور ظالم کے پیچھے اس کے استاد اور ماں باپ ہیں، تو آپ تو حضرت آدم تک پیچھے چلے جائیں گے، اس طرح تو بچنا ہی کسی نے نہیں۔ یہ منطق کہاں سے نکل آئی ہے؟ اس لیے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر صحابہ کے خلاف بولنا لکھنا یہ حرام ہے، اور صحابہ کی محبت کا نعرہ لگا کر اہل بیت کے خلاف لکھنا اور بولنا یہ بھی حرام ہے۔ کوئی حسین حسین کر کے صحابہ کو برا کہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور کوئی صحابہ یا یزید کی تعریف کر کے حسین بن علی اور اہل بیت کی توہین کرے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ملک میں امن تب قائم ہوگا جب دونوں مقدس خاندانوں اور دونوں جماعتوں کا احترام اور اس کے لیے قانون سازی ہو، اور جو اس کے خلاف بولے یا لکھے اس کے لیے عمر قید کی کم از کم سزا ہو، پھر جا کر یہ جرائم رکیں گے۔ اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔